کوثر کاظمی صاحب آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا رڈر لیس شپ کہہ دیں یا پائلٹ لیس پلین کہہ دیں، بہرحال آپ یہ بات تو ختم نہیں کر پائے، عمران خان کی سپورٹ تو موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر جو ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ تو انہیں ابڈکٹ کروا رہے ہیں ریاستی اداروں کی مدد سے، کبھی ایف آئی اے اٹھا کے لے جاتی ہے، کبھی کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، لیکن ہاں میں نے جو ٹویٹس پڑھی ہیں وہ تو ایسی ہیں جن پر اعتراض ضرور ہو سکتا ہے، اب ریاست کا رویہ ان پہ کتنا سخت ہے کتنا نرم ہے یہ بات ڈیبیٹیبل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ابھی فیصل نے کہا کہ کوثر نے نا موضوع سے ہٹ کے تقریر کی، چلے میں موضوع کو موضوع سے جوڑتا ہوں پھر بھائی، جب بھی میں نے کہا نا یہی موضوع تھا جس پہ میں بات کر رہا کہ جب بھی ملک نازک صورتحال کا شکار ہوتا ہے تو ملک کو جہاز قرار دے کہ اس کا پائلٹ اس چور کو قرار دیا جاتا ہے جو جیل میں بند ہے، جو ایک سرٹیفائیڈ چور ہے جو ثابت شدہ ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ اتنے بڑے محب وطن ہیں کہ حالات تو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس سرٹیفائیڈ چور کو باہر نکال دیں، اگر وہ باہر نکل آتا ہے اس پہ سے کیسز ختم ہو جاتے ہیں، پھر تو ہم ملک کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو چھوڑا جائے۔ یہ ہے حب الوطنی عمران خان کی بھی، جس کو نیلسن منڈیلا کہا جاتا ہے کہ بھائی مجھے چھوڑو پھر میں اس ملک کے لیے کچھ کروں گا۔ بائی دا وے اب ان کے ہاتھ میں کچھ راہ نہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے، کیوں؟ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے لوگ جو اندر باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز لگا کے پوری دنیا میں ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ وہ خدا کی قسم اب عمران خان کے کہنے کے باوجود باز نہیں آئیں گے۔ کوشش کروا لیں عمران خان سے، ایک بیان جاری کروا دیں، شہباز گل کے لیے کروا دیں کہ بھائی آپ جو ریاست کے خلاف وہاں پہ باتیں کرتے ہیں، جس طرح کے ویلاگ، شہباز گل جیسے لوگوں کا کیا سٹیک ہے پاکستان میں، ان پہ وقت کیا ضائع کرنا؟ شہباز گل کا کیا سٹیک ہے پاکستان کے حوالے سے؟ جو بندہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے پاکستان کو ریمیٹنس نہ بھیجو، وہ کتنا پاکستان سے مخلص ہو سکتا ہے؟ وہ شہباز گل کی کیا ہے؟ میں بھائی یہی کہہ رہا ہوں نا، عمران خان کے آشیرواد سے منیب کہا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کی اجازت سے کہا جا رہا ہے، عمران خان صاحب محبت کرتے ہیں۔ میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا فیصل کو، آپ سے زیادہ محبت گل سے کرتے ہیں عمران خان، آپ سے زیادہ محبت شاید اس احتساب والے شہزاد اکبر سے کرتے ہیں۔ بھائی میرا تو حب الوطنی میں بول دیتا ہے، پاکستانیت اس میں ہے۔ یہ کاظمی کو بھی کہتا ہے موضوع سے نہ ہٹو، میں تو موضوع سے ہٹ ہی نہیں رہا، میں تو ابھی بھی موضوع پہ۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے جو آپ نے نہیں سنی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ آج ریاستی ادارے اپنی آئینی حدود سے باہر نکل کر کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ تفریق پیدا ہو رہی ہے، بدقسمتی سے خلیج پیدا ہو رہا ہے، جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ پنجابی میں کہتے تو سنی نہیں۔ منیب 47 سے لے کے ابھی تک یہی الزام ان ریاستی اداروں پہ لگتا ہے، سچا جھوٹا ہوتا ہم نے دیکھا۔ 18 میں ہم نے دیکھا ایک رجیم تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، اس وقت تو چودھری صاحب موج کر رہے تھے، آج چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ادارے اپنی حدود میں چلے جائیں، جو کہ کہہ رہے ہیں ہم چلے گئے ہیں، لیکن ان کی باتوں کو مانا نہیں جا رہا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے جرنیلوں کو، اپنے اعلیٰ افسران کو اس وقت اندر کیا ہوا ہے، کوئی کورٹ مارشل میں، کوئی کس طرح ایک احتساب جو ادارے کے اندر ہوتا ہے ہم نے دیکھا، اور آپ نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا، تو کیوں نہیں مان رہے؟ ہاں یہ شاید وہ مداخلت اس طرح کی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو باہر نکالیں، ان کی سہولت کاری کریں، ان کو پھر منصب اقتدار پہ بٹھا دیں، ہماری بلے بلے ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے تو ہر چیز کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، آپ نے ہر چیز کے بعد ہاتھ پاؤں باندھ دیے، بقول چودھری صاحب کے آپ نے تو اپنے نظام عدل کے بھی ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، تو خان صاحب نے باہر کہاں سے نکلنا ہے؟ یار یہ دیکھ لینا منیب، جو سابق پھر سابقہ ادوار میں کیا کچھ ہوتا رہا، اس وقت ان کو یہ حالات نظر نہیں آتے تھے، جب ثاقب، کھوسہ نساء اور باقی جتنے بھی لوگ تھے، ان کی جو سہولت کاریاں جماعت کے ساتھ تھی وہ تو پوری دنیا نے دیکھی۔ بھائی اب اگر آئینی ترامیم لا کے وہ ایک ون مین شو، جس طریقے سے یوسف رضا گیلانی ہو، پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہوں، وہ افتخار چودھری صاحب ہوتے تھے، وہ جناب ایک ٹانگ پہ پوری حکومت کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتے تھے۔ کیا یہ میرے جو سپریم کورٹ کے وکیل، سینئر وکیل فیصل چودھری صاحب ویسی عدلیہ چاہتے ہیں کہ بھائی پورے نظام حکومت کو مفلوج کر دے، صرف ایک شخص کو منصف اعلیٰ کہا جاتا ہے؟ افتخار چودھری صاحب کو جفیاں بھی نا آپ کی قیادت ہی ڈالتی تھی، افتخار چودھری صاحب کو جفیاں بھی آپ کی قیادت ہی ڈالتی تھی۔ اس ملک کے نظام عدل کا جب بیڑا غرق ہوا ہے نا 19ویں ترمیم لا کے، تو اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو اس میں آپ کی قیادت کا بڑا اہم رول ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے افتخار طریقیں چلائی ہیں، نہیں طریقیں چلائی ہیں، نظام عدل کا بیڑا غرق کرنے میں بھی افتخار چودھری صاحب کے ساتھ مل کر بڑا کام کیا ہے آپ کی قیادت نے بھی۔ کوثر کاظمی نئے آئے ہیں، پرانی باتیں یاد نہیں ہیں۔ یار
فیصل میرے بھائی کا چٹکلا سننے دیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ کہتے ہیں آپ ابھی نئے نئے آئے ہیں حکومت میں، ابھی آپ کو وہ پرانی چیزیں یاد نہیں ہیں، ذرا آپ ان کا یاد کرنا اللہ نہیں دی چاہتے۔ قسم 15 سال تو تاڑی ساری حکومت کور کر رہے ہیں، یو کے دے اندر بھی تاڑے لیڈر نو بڑے عرصے تو کور کر رہے ہیں فیصل چودھری صاحب، ادا میں بڑا واقف نے پاویں اتنے میں نواں، ادا میں صحیح واقف نے با خدا۔ نہیں بات یہ ہے کہ یہ جو مجھے تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کوثر کاظمی صاحب کہ یہ دیکھیں آپ لوگوں نے تو یہ زبان سنی بھی ہے، یہ سرٹیفائیڈ چور، مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ فیصل چودھری صاحب کہ یہ اب عمران خان صاحب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہم ایک سرٹیفائیڈ چور کو کیوں بلائیں، ایز اے میٹر آف فیکٹ ٹھیک ہے وہ کنوکٹڈ اس وقت ہیں، لیکن یہ معاملہ ریورسل کی طرف تو نہیں جاتا۔ پھر اگر سیاسی جماعتیں ہم ایک بڑی اچھی گفتگو ہمیشہ کرتے ہیں کہ جی قومی ایجنڈے کے اوپر سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، جب ایک دوسرے کو چور، ڈاکو، ڈکیت، معذرت کے ساتھ مجھے الفاظ استعمال کرنے پڑے ہیں، یہ کہہ کے بلایا جائے گا تو کون سا نیشنل کنسنسس پیدا ہوگا کون سے قومی سلامتی کے مسئلے پہ؟ وہ بچپن میں ہم کی کتاب پڑھتے تھے، اس کے بعد لکھا ہوتا تھا چور بھی آکھے چورو چور، تو یہ ویسی باتیں ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چور کہنا جو ہے اس سے کوثر کاظمی کا قد تو کبھی بھی نہیں بڑھنا، جو مرضی کر لیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے وہ 90 ملین، وہ 172 ملین پاؤنڈز آپ جو ہے وہ استعمال نہیں 190 کٹاؤ نہیں، پیسے پورے نہیں کٹا رہے ہیں، پورے پیسے ہیں 190 ہیں، ایویں 172 کا آپ نے فگر بنایا ہوا ہے، پورا 190 ملین پاؤنڈ ہے۔ او ہو تو آپ پڑھتے نہیں ہیں نا، پڑھا کریں نا، ججمنٹ پڑھیں نا۔ تو جو ہم نے تو کور کیا ہوا ہے ادھر عدالتوں کے چکر لگا کے یو کے ہاؤس آف وہ جو ہمارا عدل انصاف ہے اس کے باہر 190 ملین بھی اگر جائے گا تو آپ نے اس کی یونیورسٹی بنائی ہے، تو ذرا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے لیے حلال ہیں، باقی اگر کوئی بنائے ٹرسٹ تو وہ حرام ہے۔ تو یہ جو آپ نے دوغلا پن رکھا ہوا ہے، یہ جو شرمناک قسم کی آپ نے تفریق جو ختم کی ہوئی ہے کہ اسی جو کریے ساڑھے واسطے سارا جائز ہے، کوئی اور کرے تو وہ غلط ہے، تو یہ بات تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بالکل بات سیدھی سی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو اگنور کریں گے تو پھر آپ کا سیاسی جو ایک متفقہ لائے مالا وہ نہیں بن سکے گا۔ یہ ایک آپ تاریخی حقائق ہیں، یہ حقائق ایسے ہیں 85%، 90%، 95%، جو بھی اپنا فگر منیب صاحب آپ نے دینا آپ دے لیں، لیکن عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ جیل سے اندر بھی الیکشن جیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جس طرح کی وقت پڑے ہیں جو کہ فراڈ عیسیٰ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے ان کے پاس ایک موقع تھا 8 فروری 2024 کو ان کی لیڈرشپ پہ کہ آپ اپنی سیاسی ساکھ بچاتے، حکومت نہ لیتے سیاست بچاتے، لیکن انہوں نے فارم 47 کی حکومت لے کے اپنا وہ جو موقع ہے وہ کھو دیا، کیونکہ یہ نہیں تو انہوں نے سیاست نہیں ریاست بچائی ہے۔ چوہدری صاحب ایک تو تسی بھی پوری گل نہیں سنتے نا، آپ سنا کریں جو وزیراعظم بار بار کہتے ہیں۔ اور ریاست یہ تو مولانا طاہر القادری کا نعرہ تھا جی، یہ ہمیں انہوں نے بورو کیا ہوا، ان کی سیاست بھی ادھار کی، ان کے نعرے بھی ادھار کے، ان کا نظریہ بھی ادھار کا، ان کی کوئی چیز جینوئن ہے ہی نہیں، یہ ان کی کوئی اپنی چیز ہے ہی نہیں، یہ سارے اچھا ووٹ کو عزت دو کے نعرہ تو لگا دیں فیصل، کہہ دیں ووٹ کو عزت دیں۔ نہیں ووٹ کی عزت کو دو تو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا، تو ہم تو اس کے نہیں نعرہ آپ لگائیں، انہوں نے تو کبھی کلیم نہیں کیا کوثر بھائی، وہ تو آپ کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ آپ کا نعرہ تھا ووٹ کو۔ نہیں میں باتیں میرا بھائی ایسی کر رہے ہیں عزت عمران خان کو دے دی، اقتدار یزید کی طرح آپ کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ اپنا مسئلہ یہ